قلم کی اہمیت کیا ہے؟ قلم دو ہیں. ایک قلم ہے جو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا فرمانے لگے، اس سے پہلے اللہ نے یہ قلم پیدا فرمایا، اور اس قلم کو حکم دیا. اور یہ کب فرمایا؟ کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے، فرشتوں کی تخلیق آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بعد، جنات کی تخلیق فرشتوں کی تخلیق کے بعد، جانوروں کی تخلیق جنات کی تخلیق کے بعد، اور انسان کی تخلیق جانوروں کی تخلیق کے بعد. تو انسانوں کی تخلیق اس سے پہلے، جانوروں کی تخلیق اس سے پہلے، جنات کی تخلیق اس سے پہلے، فرشتوں کی تخلیق اس سے پہلے، آسمان اور زمین کی تخلیق اس سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم پیدا فرمایا اور کہا کہ تم لوح محفوظ پہ لکھو. تو قلم نے آگے کے جتنے حالات پیش آنے والے تھے اللہ کے حکم سے لوح محفوظ میں اس کو تحریر کر دیا. اب یہ جو قلم ہے، اس قلم نے آگے کے سارے واقعات لکھے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرے گا اور ان کی جو اولاد ہوگی وہ اشرف المخلوقات ہوگی، اور اشرف المخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف افضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو قلم یہ بات پہلے لکھ چکا. اب نبی علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے جتنا چاہیں زور لگا لیں، حضرت کی عظمت پہ کوئی حرف نہیں آ سکتا. فرمایا کہ ان کے نبی علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ الفاظ یہ حضرت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور حضرت کی عظمت میں معمولی کمی بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ خالق کائنات کا انتخاب ہے. آگے نبی السلام کے بارے میں جو توہین پر مشتمل لفظ استعمال کیا گیا ہے، اللہ نے اس کا رد فرمایا ہے قلم کے حوالے سے. تو ایک بات تھی کہ وہ قلم جس نے ساری مخلوقات کے بارے میں غیب کی خبریں ساری لکھ دیں لوح محفوظ پہ، اس قلم سے نبی علیہ السلام کی عظمت بھی لکھی گئی. تو یہ لوح محفوظ پہ حضرت کی عظمت نقش ہے. ساری مخلوقات مل بھی جائیں تو حضرت کی عظمت میں معمولی کمی بھی واقع نہیں ہو سکتی. تو فرمایا بھی یہ جو مخالفین ہیں ان کے اعتراضات ہیں یہ نبی علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو والقلم، تو ایک بات قلم کے اندر یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ قلم یہ اللہ نے انسان کو عطا فرمایا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی 5 آیتیں جو نبی علیہ السلام پر نازل، اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام کو اللہ نے علم کی نعمت عطا فرمائی. حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام سے علم چلا ہے بغیر تحریر کے. اس کے بعد حضرت ادریس علیہ نبی جینا علیہ السلام تشریف لائے جو تیسرے نبی ہیں. پہلے نبی حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام، دوسرے نبی حضرت شیس علیہ السلام جو حضرت کے بیٹے ہیں. اس کے بعد چند نسل بعد تیسرے نبی حضرت ادریس علیہ نبی جینا علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی نعمت عطا فرمائی. تو کتابت سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوئی. سلے ہوئے کپڑے یہ حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوئے. اس سے پہلے یہ جانوروں کی کھال بطور لباس کے استعمال ہوتی تھی. اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو لکھنا بھی اور انسان کو کپڑوں کا سینا بھی. تو یہ 2 چیزیں ادریس علیہ السلام کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد یہ سواری کا نظام، یہ کشتیوں کا نظام، یہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھنا یہ تحریر، جو چیز لکھی جا رہی ہے اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے. وہ چیز محفوظ ہوتی ہے اور وہ چیز مستند ہوتی ہے جس کو تحریر کیا جائے.
تو ہمیں کہ یہ جو لکھنے والے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے دور میں کیا لکھ رہے تھے؟ نبی علیہ السلام کے دور میں قرآن مجید لکھا جا رہا تھا، جو حضرت کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، جو آیات نازل ہوتی تو حضرت حکم دیتے کہ ان کو لکھ لو۔